السلام علیکم، میں ہوں شیخو۔ آج کی تازہ بلاگر بیٹھک میں آج کل کے نوجوانوں کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ باتیں کچھ تلخ و شیریں ہیں، برداشت کیجیے گا۔ اگر آپ آج کل کے نوجوانوں کی حالت زار سے واقف ہوں تو آپ یقیناً جانتے ہوں گے کہ وہ کتنی اخلاقی اقدار اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں اور کیا مشاغل اختیار کیے ہوئے ہیں۔ کسی کی بھی لڑکوں کے گروپ کے اندر گھس کر اگر آپ دیکھیں تو ان کی گپ شپ، بول چال، ان کا اٹھنا بیٹھنا، حتیٰ کہ ان کے پاس موجودہ جو نالج ہے وہ نہایت گھٹیا اور اکثر بے حیائی اور فحاشی سے لبریز ملے گا۔ بہت بار مشاہدہ ہوا کہ اگر کوئی نوجوان بہت خوش لباس ہے اور ہر وضع قطع کا خیال تو رکھے ہوئے ہے، مگر جب اس سے بات چیت کی جاتی ہے تو سخت مایوسی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ دیکھ کر کہ عام دنیا کے مختلف شعبوں اور مختلف موضوعات پر وہ کتنا پور نالج اور پور تھنکنگ رکھتا ہے، دراصل اس کی سوچ کے محور کو جان کر، دن رات کی مصروفیات اور دلچسپیاں جان کر، اخلاقی پستی میں گرا ہوا دیکھ کر اور یہ جان کر کہ اپنی وہ اس حالت پر کوئی ندامت تو درکنار بلکہ کوئی عدم اطمینان والی بات بھی محسوس نہیں کرتا۔ اپنی زندگی کی مقصدیت رکھنے والے نیک اور صالح نوجوانوں کا تو گویا قحط ہی پڑ گیا ہے۔ مزید گہرائی میں جا کر ان نوجوانوں کے اگر خفیہ مشاغل کا پتہ لگایا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کا ذہن ہر وقت عریانیت اور فحاشی، گندے جنسی مناظر اور اس قسم کی باتوں سے لبریز رہتا ہے، جس کے سبب جنسی غلط کاریوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور عرصہ سے مبتلا چلے آ رہے ہیں۔ اس کے سبب مختلف جنسی اور نفسیاتی امراض کا شکار ہوتے ہیں اور وہ اس میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ عریانی اور فحاشی اس دور میں جس قدر تیزی سے پھیل رہی ہے، اس کی شاید تاریخ میں پہلے کبھی بھی مثال نہیں ملتی تھی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا کی جس اقوام کے تہذیب و تمدن میں پردہ، حیات اور پاکیزگی وغیرہ کو جتنا زیادہ اہم مقام حاصل تھا، جس کی اقدار میں اس بات کو جتنی اولویت حاصل تھی، اس وبا نے اتنا ہی زیادہ ان اقوام کو متاثر کیا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں اور مشرقی ممالک کے تہذیب و تمدن پر خواہ وہ کسی ملک کے باشندے ہوں، جدید الیکٹرانک میڈیا نے بہت سارے فائدوں کے علاوہ عریانیت کے لحاظ سے تباہ کن اثرات مرتب کیے ہیں۔ میڈیا کے ذریعے دنیا کی جو مختلف قومیں تیزی سے ایک دوسرے کے قریب آنا شروع ہوئی ہیں، گلوبل ولیج بننا شروع ہو گیا ہے دنیا۔ اگر آپ دیکھیں اس کا تو ایک زبردست اثر یہ بھی پڑا ہے کہ جن قوموں اور معاشروں کے رہن سہن میں جو خاص حدود و قیود تھیں، ان میں تیزی سے ذہنی، فکری اور عملی انقلاب آنا شروع ہو گیا ہے، جس سے ان کی ینگ جنریشن اولڈ جنریشن کے زندگی کے سٹائل اور سیٹ اپ میں بھی ایک خلا اور تضاد پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے، اور ان کے کلچر، اخلاق و اقدار کے علاوہ مذہبی اور روحانی بنیادوں میں گویا ایک بڑا بھونچال سا آ گیا ہے۔ اس طرح ان قوموں کو بے قوم بنانے کا عمل شروع ہو گیا ہے، جس سے ان ممالک کو بہت فائدہ پہنچ رہا ہے، جو ممالک عرصہ سے دنیا کے وسائل پر اپنا تسلط جمانے کی پالیسی پر گامزن ہیں اور کسی بھی طرح جائز و ناجائز طریقہ سے ورلڈ پر اپنا کنٹرول حاصل کرنے کو اپنا حق سمجھتے ہیں، کیونکہ قوموں کے اندر سوچوں اور کلچر کا تضاد جتنا بڑھتا ہے وہ اتنا ہی ڈیوائیڈ ہوتی ہیں۔
اتنا ہی تقسیم ہوتی ہیں۔ اس طرح ایسے ممالک کا اتنا ہی کام اور آسان ہو جاتا ہے جو ان پر تسلط قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں آپ دیکھتے ہوں گے 1-2 دن میں سعودی عرب میں ایک نیا شہر آباد ہونے کی بات ہو رہی ہے، اس کی اوپننگ سرمنی بھی ہو چکی ہے، اس کے بارے میں بہرحال بعد میں بات کریں گے۔ اب میں یہ بالکل ہی ایک علیحدہ موضوع ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی ایسی قومیں کسی قوم کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے یا ان لوگوں کو اپنی سوچ اور پالیسی کے مطابق چلانے کے لیے ان پرانے فرسودہ طریقوں کو ترک کرتی چلی جا رہی ہیں۔ کسی ملک پر فوج کشی کی بجائے بے تحاشا لوگوں کو قتل عام کرنے کا اپنا مقصد حاصل کیا جائے، اب یہ نہیں ہوتا۔ اب تو ایسے ممالک کو فتح کرنے کے لیے ایسے بے ضرر اور سائنٹیفک طریقے ایجاد ہو گئے ہیں جس میں اس کی بنیادی سوچ کے تحت کوئی بھی ملک یا باشندے ان کے پروگرام میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ جو بننے والے ہوتے ہیں ان کی سوچ اور بنیادی سوچ میں اس ملک کے باشندے جو رکاوٹ بننے والے ہوتے ہیں تو ان کی سوچ ہی ان سے چھین لی جاتی ہے میڈیائی پروپیگنڈے کے تحت، اور ان کے کلچر ماحول کو ہی بدل دیا جاتا ہے۔ مختلف ڈراموں کی طریقوں سے، مختلف پروگراموں کے طریقے سے ان کے ذہنوں کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور مختلف طرح کے دوسرے ایسے مشاغل ایسے پرکشش انداز میں ابھارے اور رائج کیے جاتے ہیں جو ان کی سوچ اور مزاحمت کے جذبے کو ہی ختم کر دیتے ہیں، اور وہ قوم کسی قسم کی مزاحمت کی متحمل ہی نہیں رہتی۔ دنیا کی ایسی قوتوں کے اندر اب تو حکمرانی کا یہ فلسفہ بہت زیادہ رائج ہو گیا ہے کہ اگر بلی کو مرچیں کھلانی مقصود ہوں تو اب وہ فرسودہ اور ظالمانہ طریقہ اختیار کر کے خود کو ظالم اور جارحیت کرنے والا نہ کہلایا جائے۔ اگر بلی کے زبردستی ہاتھ پاؤں باندھ کر کسی فولادی چیز سے اس کے منہ میں مرچیں ٹھوسنے کا پلان بنایا جائے تو ہو سکتا ہے کہ بلی مزاحمت کرتے ہوئے کافی نقصان بھی پہنچا جائے اور دنیا میں بھی ظالم کا شور مچائے۔ بس بڑے پیار سے بلو کو اپنے قریب کیجئے، اس کی کمر پر ہاتھ پھیریے، اس کو تھپ تھپائیے اور اس کے دم پر مرچوں کا لیپ کر کے بلی کو آزاد چھوڑ دیجئے۔ بلی بظاہر آزاد ہوتے ہوئے بھی ساری مرچیں چاٹ جائے گی۔ ذرا غور کیجئے، اگر آپ ذرا غور کیجئے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات وغیرہ کے مسلمان کے ایسی قسم کا ہتھیاروں کا شکار نہیں ہوئے یا ہو نہیں رہے، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک شیخ اسلامی لباس پہنتا ہے اور شکل و شباہت سے بھی مسلمان ہی نظر آتا ہے، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہی الیکٹرانک میڈیا کا فحش پروگرام وہاں کے گھر گھر میں اور دوسرے لفظوں میں یہ کہ وہاں کے دماغوں میں نہیں سمایا گیا؟ اور کیا ان کے سب کے مظاہر ہم سب کو نظر نہیں آ رہے؟ اس معاشرے کے اندر ان کے اعداد و شمار کو کوئی کم خوفناک نہیں ہیں۔ یہ ایسے خاموش عوامل ہی کا نتیجہ ہے کہ آج ان اقوام نے اپنے سارے وسائل بھی مرچیں دم پر لگانے والوں کے نام کر دیے ہیں، اور اپنا روپیہ پیسہ بھی انہی کے بینکوں کی نظر کر دیا ہے، حتیٰ کہ اپنا دفاع بھی انہی کے سپرد کر دیا ہے، جس کی عام مثال آپ سعودی عرب بھی لگا سکتے ہیں۔ گویا کہ خود ہی ان کے سپرد کر دیا۔ یہ قومیں اتنی ڈوئل مائنڈڈ ہو چکی ہیں، ڈبل مائنڈڈ ہو چکی ہیں کہ دنیا کے کسی چھوٹے سے شعبے میں بھی ان قوموں کی کوئی کارکردگی یا کوئی نام نہیں ہے۔ یہ خاص کر میں اپنے مسلمانوں کی حالت زار کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ بھی ایک بڑی قدرتی سی بات ہے، انسان کوئی بھی ہو جب کسی حیا اور پاکیزگی کے کلچر والے معاشرے کو اچانک اور بڑی تیزی سے عریانی و فحاشی والی ایک سے بڑھ کر ایک ورائٹی فلمیں دیکھنے کو ملنے لگتی ہیں تو اس معاشرے کے لوگوں کے ذہنوں میں بہت زیادہ ہیجان برپا ہو جاتا ہے۔ جو زیادہ شریف ہوتے ہیں، زیادہ پاکیزہ ہوتے ہیں، زیادہ پاک ہوتے ہیں، اگر ان کو یہی کلچر تیزی سے دکھانا شروع کر دیا جائے تو ہیجان میں بہت تیزی سے اضافہ ہوتا ہے اور ذہن اور سوچ بڑی تیزی سے تبدیل ہوتی ہے، اور وہ
جو معاشرہ ہوتا ہے وہ قدرتی طور پر شہوت پرست ہو جاتا ہے، اور جب شہوت پرست ہو جائے تو اس کی کوئی حد نہیں رہتی، اور وہ معاشرہ پوشیدہ یا ظاہر جنسی کثرت کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیتا ہے، اور جب انہی مشاغل میں ڈوبا رہتا ہے تو پھر اس میں سے کسی کی مزاحمت کی سکت تو درکنار، کسی کو روکنے کی بھی سکت نہیں رہتی۔ اس کے اندر سوچ و بزار اور حوصلہ جو ہوتا ہے اس کی بھی سکت باقی نہیں رہتی۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شیخو کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔